میں جانتا ہوں کہ محبت کرنا آسان نہیں ہے، کاش کہ میں یہ بات پہلے جان چکا ہوتا۔ ہمارے درمیان فاصلہ سینکڑوں میل کا تھا۔ شروع وہ مجھے شاید نہیں چاہتی تھی، مگر ہوش بحال ہوتے ہوتے اور وقت گزرتے گزرتے اسے یقین آ گیا تھا میری محبت کا۔ میں اس وقت 8ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا جب میں نے اسے آئی لو یو کہا تھا۔ اس وقت اس کے پاس موبائل بھی نہیں ہوتا تھا کہ بات ہو سکے، وہ فون پر بات کرتی تھی۔ کتنی کم عمری تھی ہماری۔ فاصلہ پیار کھا جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ گفتگو اگر آمنے سامنے بیٹھ کر ہو تو باتوں میں ابہام نہیں رہتا۔ میں نے پتہ نہیں کس ذوم اور کس خیال میں رہتے ہوئے غلطی کی، اور اس غلطی کو گناہ سمجھتے ہوئے اس کے سامنے اپنا ماجرا خود پیش کر دیا۔ ایسا خوف تھا کہ بے وفائی کا مرتکب نہ کہلاؤں، اور کوئی پتہ نہیں کیسے باتوں کو توڑ مڑوڑ کر اس کے سامنے پیش کر دے اور میری محبت کو نظر لگ جائے۔ مگر نظر تو لگ چکی تھی۔ اس کی بہن نے بتایا کہ وہ اس رات خوب روئی، بہت روئی۔ میں اسے اکثر تنگ کرتے ہوئے کہتا تھا تم مجھے روتی ہوئی اچھی لگتی ہے، حالانکہ مجھے اس کے آنسو برداشت نہ تھے۔ مجھے یاد ہے اس کے والد کی وفات پر وہ ایک کمرے میں بیٹھی اکیلی روتی جاتی تھی۔ اس وقت کمرے میں میرے اور اس کے سوا کوئی نہ تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کا دکھ کسی طرح کم کر دوں، مگر ہمارا معاشرہ، ہمارے لوگ، ہماری تنگ نظری نے صرف مجھ سے اتنا کرایا کہ میں اسے کہتا رہا چپ ہو جاؤ، صبر کرو، اور چلاتا رہا کہ کوئی اسے چپ کرائے، کوئی اسے دیکھے۔ خدا کی حدود نے مجھے اسے کبھی پیار جتانے نہ دیا۔ مجھے اس بات کا افسوس بھی نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایک آخری خوشگوار ملاقات میں چاہتا تھا کہ اپنی باہوں میں اسے لوں، مگر اللہ کی حدود کا پاس اور خوف رہا۔ ہم نے کبھی گفتگو میں بھی حدوں سے تجاوز نہیں کیا۔ کوئی مجھ سے گواہی مانگے تو میں اس کے کردار کی گواہی دوں۔ اپنے کردار کی کوئی بری پرچھائی بھی میں نے اس تک نہیں پہنچنے دی۔ ہم اکثر اچھے حالات کی اور اچھی زندگی کی باتیں کیا کرتے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ ڈاکٹر بنے، اور وہ بھی MBBS والی ڈاکٹر۔ جب اس کا کسی اور ڈسپلن میں ایڈمیشن ہوا تو میرا دل کیا کہ کاش میں کچھ کر سکوں اس کے لیے، مگر میں صرف مزاحمت اور مشورے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکا۔ جس رات اپنی خطا کا اعتراف کیا تھا اس رات میں سویا نہیں، پریشان رہا، اور پریشانی بڑھتی گئی۔ پھر 1 ماہ میں میرا اس شہر جانا ہوا اور میں نے دوبارہ معافی مانگی۔ دوبارہ رویا، بہت رویا۔ کیسے نہ روتا، اس کا دل دکھایا تھا۔ اس نے مجھے معاف تو کیا مگر دل سے نہیں۔ دراصل انسان کو معاف نہیں کر سکتا، وہ تو صرف بھلا دیتا ہے جو کچھ ہوا ہو۔ میں جب اس شہر سے لوٹا تو اس کے نام ایک خط اور چاکلیٹس کا تحفہ چھوڑ آیا، لیکن اس نے وہ خط نہیں پڑھا شاید، اور چاکلیٹ بھی بچوں میں بانٹ دی۔ میں کوشش کرتا رہا، یاروں رشتہ داروں کی مدد سے کچھ نے میرا بھرپور ساتھ دیا، کچھ نے میری کاٹ کری۔ اسی دوران مجھوں کی کھوکھلی حقیقت کا بھی پتہ چلا۔ وہاں سے واپسی پر میں نے اپنے دوست سے کہا اس شہر میں دوبارہ نہیں آ سکوں گا، یہاں میرا دم گھٹتا ہے۔ ایک دفعہ واپس آ جانے کے بعد اسے گلاب کا گلدستہ بھیجا، مگر اس نے پھولوں پر کوئی خاص توجہ نہیں دی، نہ ہی ساتھ بھیجا ہوا خط پڑھا۔ ابھی کم و بیش 2 سال پہلے اس کی سالگرہ پر میں نے ایک گھڑی خریدی اور 2 اسکیچ بھی بنوائے جو میں اسے تحفہ بھیجنا چاہتا تھا، مگر نہیں بھیج سکا۔ اچھا ہوا کہ نہیں بھیجے، نہیں تو وہ شاید انہیں بھی لوگوں میں بانٹ دیتی۔ میں 2-3 سال اسے منانے کی کوشش کرتا رہا، مگر وہ کسی بھی طرح نہ مانی۔ لوگ مجھے سمجھانے لگے کہ وہ تو ویسے بھی تمہیں پسند نہیں کرتی تھی، تم ہی اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اب وہ کسی اور کو پسند کرنے لگی، مگر مجھے میری محبت پر یقین تھا کہ ایک دن وہ موم ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایک دن اس نے مجھے خود بتایا کہ وہ کسی اور لڑکے کو پسند کرتی ہے۔ اگر میں چاہوں تو اس کی تصویر مجھے بھیج دے۔ اس دن میرا سارا بھرم ٹوٹ گیا۔ اس واقعے کے بعد وہ اکثر کہا کرتی تھی موو آن، مگر میری تو زندگی رک گئی۔ اس نے مجھے سکھایا کہ شرط کیا ہے۔ میں آج بھی اسے بہت یاد کرتا ہوں۔ لوگ اسے برا کہنے لگے ہیں، لوگ منافق ہیں۔ یہ وقت اور حالات دیکھ کر بدل جاتے ہیں۔ مجھے بھول بھی جاؤ کوئی بات نہیں، لیکن میری بات اور ہے، میں نے تو محبت کی ہے۔ محبت کیجیے تو صرف محبت کیجیے، سوال جواب کیوں کیا میں نہ پڑے۔ اسے حق ہے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا۔ عاجزی سے محبت کریں، اپنی محبت پر مغرور مت ہوں۔ اللہ سے ساتھ مانگے، سلامتی والا ساتھ۔ ہم نے لکھا ہے تیرا نام خانہ خدا پر، اب تو دیکھ خدا پوچھے گا تجھے۔ مجھے احباب نے کہا اس نے کبھی محبت نہیں کی تھی شاہ رخ، کی ہوتی تو واپس آ جاتی۔
میں کہتا ہوں اس نے محبت نہ کی ہو مگر اس نے محبت کی قدر ضرور کی تھی. وہ خوشحال رہے, اسے کسی چیز کو پچھتانا نہ پڑے. مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے اس سے, مجھے کوئی شکایت نہیں ہے خود سے, مگر اب یہ تقریباً 4 سال 4 صدیوں کی طرح حائل ہیں. دل ہے کہ اسے سوچتا رہتا ہے, آنکھ ہے کہ اسے پہچانتی نہیں ہے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے.